ہم شافعیوں کے یہاں صدقہ فطر ادا کرتے وقت اناج دینا ضروری ہے، یعنی وہ چیز دینا ضروری ہے جو اس علاقے میں خوراک کے طور پر کثرت سے کھائی جاتی ہوں، یعنی وہاں چاول دینا ہے جہاں چاول کثرت سے کھایا جاتا ہوں، اور وہاں گیہوں دینا ہے جہاں خوراک میں کثرت سے گیہوں کا استعمال ہوتا ہو، اور وہاں کھجور دینی ہے جہاں کھجور کو کثرت سے خوراک میں استعمال کیا جاتا ہو، یعنی قیمت ادا کرنا کافی نہیں، قیمت ادا کرنا کافی نہیں۔ اب ایک سوال ہے یہاں، فطرے میں کتنا اناج دینا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے 1 صاع اناج دینا ہے۔ ایک شخص کی طرف سے فطرہ 1 صاع اناج ہے۔ گیہوں یا چاول یا کھجور، آپ جس بھی چیز سے فطرہ ادا کریں گے تو اس کی مقدار 1 صاع ہونا ضروری ہے۔ یہ صاع کیا چیز ہے؟ دودھ وغیرہ ناپنے کے لیے لیٹر کا برتن استعمال کرتے ہیں نا، اسی طرح کا ایک برتن تھا عربستان میں جس کو صاع کہتے ہیں۔ یہاں دیکھ لیجیے، بڑا برتن صاع کا برتن ہے، یعنی اس میں 1 صاع اناج سما جاتا ہے، اور چھوٹا برتن مد کا برتن ہے جس میں 1 مد اناج سما جاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ان 2 برتنوں میں اناج وغیرہ ناپا جاتا تھا، اناج کی کیپاسٹی دیکھی جاتی تھی۔ جس طرح لیٹر سے کسی چیز کی کیپاسٹی دیکھی جاتی ہے، اسی طرح زمانے رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مدینے میں صاع اور مد سے بھی کیپاسٹی دیکھی جاتی تھی۔ دور حاضر میں میٹر سے لینتھ یعنی لمبائی دیکھی جاتی ہے، اور کلو گرام سے ویٹ یعنی وزن دیکھا جاتا ہے، اسی طرح لیٹر سے کیپاسٹی دیکھی جاتی ہے۔ پرانے زمانے میں بھی وزن، لمبائی اور کیپاسٹی دیکھنے کے لیے الگ الگ قسم کا آلہ موجود تھا۔ اس زمانے میں کیپاسٹی دیکھنے کا ایک مشہور آلہ تھا صاع، اور 1 صاع میں 4 مد ہوتے ہیں۔ 1 صاع کا مطلب 4 مد ہے، اور 1 مد کا مطلب 1/4 صاع، 1/4 صاع ہے۔ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ 1 صاع یعنی 4 مد ہے، اس لیے صاع کا برتن آپ کے پاس موجود نہ ہو تو مد کے برتن سے 4 مد ناپ کر فطرہ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ سوال کریں گے کہ صاع کا برتن بھی نہیں، مد کا برتن بھی نہیں، اس لیے ہمیں یہ بتائیے کہ اس دور کے حساب سے 1 صاع میں اناج کتنا رہتا ہے؟ اس کا جواب، 1 صاع کو ہم اگر لیٹر کے برتن سے ناپ کر دیکھیں گے تو وہ 3 لیٹر 200 ملی لیٹر ہوگا۔ کسی بھی قسم کا چاول ہو، موٹا چاول ہو، باریک، ریشن سے ملنے والا چاول ہو یا دکان سے خریدے جانے والا الگ الگ قسم کا چاول ہو، اگر 1 صاع لیں گے اور اسے لیٹر کے برتن میں ڈال کر ناپیں گے تو وہ 3 لیٹر 200 ملی لیٹر ہوگا۔ اس لیے یہ بلا جھجک کہہ سکتے ہیں کہ 1 صاع لیٹر کے حساب سے 3.2 لیٹر یعنی 3 لیٹر 200 ملی لیٹر ہے۔ اس دور میں صاع موجود نہ ہو تو لیٹر کا برتن موجود ہوگا، اس سے ناپ کر فطرہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے کلو کے حساب سے فطرہ کتنا ادا کرنا ہے، جواب ہے 1 صاع کو کلو میں بتانا مشکل ہے، اس لیے کہ صاع سے کیپاسٹی دیکھی جاتی ہے اور کلو سے ویٹ یعنی وزن دیکھا جاتا ہے۔ کیپاسٹی کو وزن سے کنورٹ کرنا مشکل ہے۔ 1 صاع کو ہم لیٹر میں بتا سکتے ہیں اور کلو میں بتا نہیں سکتے۔ اناج کے سلسلے میں شریعت میں کلو کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے یہ سوال کہ فطرے میں اناج کتنا کلو دینا ہے بے معنی ہے۔ فطرے کی مقدار کلو کے حساب سے بول ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ یہ سوال کریں گے کہ فطرے کی مقدار کلو میں کیوں نہیں بول سکتے، اس کو ہم
تجربے کی روشنی میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ ایک مرتبہ 4 قسم کے چاول کو صاع میں ناپ کر وزن کیا گیا۔ کرانے کی دکان سے 4 قسم کے چاول، 4 الگ الگ کوالٹی کے چاول کو لایا گیا۔ پہلے صاع میں ناپا گیا، پھر اسے وزن کیا گیا۔ ایک قسم کا چاول جو 1 صاع لیا گیا تھا اسے وزن کیا گیا تو وزن میں وہ 2 کلو 600 گرام کا تھا۔ دوسری قسم کے چاول اسی طرح صاع میں ناپ کر وزن کیا گیا تو وہ 2 کلو 650 گرام کا تھا۔ تیسری قسم کے چاول کو بھی اسی طرح 1 صاع لیا گیا اور وزن کیا گیا تو وہ 2 کلو 700 گرام کا تھا۔ اور چوتھی قسم کا چاول اسے صاع میں ناپ کر وزن کیا گیا تو وہ 2 کلو 750 گرام کا تھا۔ اس طرح الگ الگ قسم کے چاول کو اگر صاع میں ناپ کر وزن کریں گے آپ تو مختلف وزن ملے گا، ایک ہی وزن نہیں ملے گا۔ آپ یہ دیکھیے نا، پتھر کو 1 لیٹر کے برتن سے ناپ کر اسے وزن کر کے دیکھیے اور کپاس کو ناپ کر وزن کر کے دیکھیے۔ 1 لیٹر کپاس کا وزن 1 لیٹر پتھر کے وزن کے برابر نہیں رہیں گے نا، وزن میں بڑا فرق آئے گا۔ اسی طرح الگ الگ قسم کے پتھروں کو آپ اگر لیٹر میں ناپ کر وزن کریں گے تو اس میں بھی فرق آئے گا، 10 یا 20 گرام کا فرق ضرور آئے گا۔ اسی طرح چاول کے مختلف قسم کو صاع میں ناپ کر وزن کر کے دیکھنے پر 50 گرام کا فرق آیا۔ اس تجربے کو جھٹلا نہیں سکتے۔ یہ فرق اس لیے ہوتا ہے کہ کسی چاول کا وزن زیادہ اور کسی کا وزن کم رہتا ہے، اس لیے یہ بولنا کہ 1 صاع کلو گرام کے حساب سے اتنا ہوگا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ وزن کے حساب سے دیتے وقت اگر زیادہ اناج دیا گیا تو کوئی حرج نہیں، کم ہونا نہیں چاہیے، اس لیے فطرے کے اناج کو وزن نہ کرے۔ جب بھی فطرہ دینا ہے تو لیٹر کے برتن سے ناپ کر دے، لیٹر کے حساب سے 3 لیٹر 200 ملی لیٹر دینا ہے۔ یہ تحقیق ہے، ہو سکے تو فطرے کو ناپنے کے لیے صاع یا مد کے برتن کو ہی استعمال کرنے کی کوشش کرے۔ صاع اور مد سے ناپنے کا رواج آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ آج کل عام طور پر صاع اور مد کے برتن کو عربستان میں بھی استعمال نہیں کرتے ہیں۔ عربستان میں کیپیسٹی دیکھنے کے لیے لیٹر ہی کے برتن کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن آج بھی آثار قدیمہ کے طور پر مد کا برتن اور صاع کا برتن محفوظ ہے۔ ہمارے اساتذہ کرام کے مبارک ہاتھوں میں مد کا برتن موجود ہے۔ مد کا وہ برتن موجود ہے جو معتبر علماء سے دست بدست ہمارے اساتذہ کرام تک پہنچا ہے، جس کی سند نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ خطے ملبار میں مد کا ایک برتن جو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت علی رحمت والرضوان آپ کے شاگرد رشید احمد کویشالیاتی ملے بار شافی علیہ الرحمہ کی ملکیت میں تھا، جسے آپ نے اپنے لائبریری کے لیے وقف کر دیا۔ وہ مد آج بھی محفوظ ہے۔ اس طرح مختلف علماء کے پاس مختلف سند کے ساتھ مد موجود ہے۔ دنیا میں اس جیسے مد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی کاپی نکالی جا رہی ہے۔ یہاں دیکھ لیجئے، بڑا صاع کا برتن ہے اور چھوٹا مد کا برتن ہے، دیکھ رہے نا۔ نبوی مد اور نبوی صاع کو معیار بناتے ہوئے مد اور صاع بنائے گئے ہیں۔ یہ عربستان میں دستیاب ہے۔ اسی طرح سرزمین کیرلا کے مختلف معتبر علماء شافعیہ کے مبارک ہاتھوں میں موجود مد کو مد نظر رکھتے ہوئے پلاسٹک کا مد بنایا گیا ہے۔ اس کی ایک کاپی ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ یہ ہے وہ مد جس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ مد نبوی، انگریزی میں لکھا ہوا ہے۔ 1430 ہجری میں ہمارے ہاتھ میں موجود اس پلاسٹک والے مد کو تیار کیا گیا ہے، دیکھ لیجیے۔ یعنی آج سے 12 سال پہلے اس پلاسٹک والے مد کو تیار کیا گیا ہے۔
یہاں مد النبوی لکھا ہوا ہے. ہم نے اس مد کو جب خریدا اس وقت سند کے ساتھ مد فروخت کیا جا رہا تھا. وہ سند شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. اب ہم اگلے ویڈیو میں چاول کو سا میں ناپیں گے، پھر اسے لیٹر کے برتن میں ڈال کر اس کی کیپیسٹی دیکھیں گے، پھر اس کا ویٹ بھی یعنی وزن بھی کلو گرام کے حساب سے کتنا ہوگا یہ دیکھیں گے. اس آواز کو شیئر کیجیے تاکہ لوگ صحیح طریقے سے فطرہ ادا کریں، اور لوگوں تک پہنچنے میں آپ اگر ذریعہ بنیں تو آپ کو بھی ثواب ملے گا. اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم.